الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیت اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 108 تا 112 ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، کل ہم نے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے کے چند آداب پڑھے تھے، جن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خاص طور پہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ وہ رائنا نہ کہا کریں، کیونکہ رائنا ایک ذو معنی لفظ تھا جس کے کئی معنی تھے، اور اس میں سے ایک طرح سے کچھ ایسے معنی بھی نکلتے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں چونکہ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ وغیرہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، وہ اپنی دلی ضد اور عداوت کی وجہ سے اس طرح کا لفظ بولتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ یہ لفظ نہ کہا کریں، وہ انظر نہ کہا کریں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان میں سے یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت کا کرم و فضل ان پر نازل ہو، اللہ کی رحمت ان پر اترے، جبکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا ذکر آیا کہ بعض احکامات انہوں نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی تھیں کہ اللہ رب العزت اگر ایک حکم نازل کرتے ہیں تو اسی پر قائم کیوں نہیں رہتے، بعد میں اس حکم کو بدل دیتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی وجہ حکمت ہے، اس کی وجہ وہ باتیں ہیں یا وہ حکمت ہے جن سے صرف اللہ رب العزت واقف ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کا یا مومنوں کا ولی، دوست اور مددگار صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1 ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو چند آداب سکھائے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے۔ اس کے علاوہ چند اور آداب بھی سکھائے گئے، جن میں سے یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے سوالات نہ کریں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے۔ کیا کیے تھے؟ جیسے کہ ہم گائے کا واقعہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، گائے کیسی ہو، اس کا جسم کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب ان میں سے بعض لوگ مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے یا یہ پوچھتے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث جو کہ ابن ابی حاتم نے سعید اور اکرمہ کے طریقے سے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رافع بن حرملہ اور وہب بن زید 2 یہودی لوگ آئے، یعنی یہ یہودی علماء تھے، یہ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں 2 نشانیاں لا کے نہ دکھا دیں۔ اور وہ کون کون سی نشانیاں تھیں؟ ایک تو ہمیں آسمان سے کتاب لا کر دکھائیں تو ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے، اور اس کے علاوہ زمین پر چشمے جاری کر کے دکھائیں۔ یہ معجزات کس کے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح کے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوں۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا کہ جس
کو اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ منع کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات نہ کریں جیسے کہ یہودی کیا کرتے ہیں یا کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ جو ہے نا، بعض یہود مسلمانوں کے اذہان میں یہ چیزیں بھی ڈالتے تھے کہ تم اپنی فلاں آیت کے بارے میں ہمیں پوچھ کر بتا دو، تم اس چیز کے بارے میں ہمیں پوچھ کر بتا دو۔ پھر وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بڑی عاجزی سے ان کے سامنے سوالات پیش کرتے اور کہتے کہ آپ ہمارے ذہن ان لوگوں نے الجھا دیے ہیں، اگر آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات دے دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ تو کیا تم اسی طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھے تھے؟ کیا پوچھے تھے؟ یہ میں نے آپ کو بتائے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور بھی کئی طرح سے تنگ کیا تھا انہوں نے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور یہ یاد رکھو کہ اگر کسی نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس نے بڑی گمراہی اس کے مقدر میں ہوئی، یا اس نے بڑی گمراہی کو خرید لیا۔ اب یہ سب کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کفار حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی کثیر تعداد یا اہل کتاب میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے، جس طرح سے یہ لوگ، ان میں سے بعض لوگ جو ہیں اپنے دین سے مڑے، اسی طرح سے تم بھی اپنے دین سے مڑ جاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ نا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا، انہیں یہ اندازہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے دیکھ لیا یہ کیا ہے سب کچھ، اس سے اچھا یہ کہ ہم اپنے دین پر واپس چلے جائیں، یعنی کفر اختیار کر لیا۔ تو ایک طرح سے یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو دوبارہ سے اختیار کر لیا ہے، سابقہ دین کو، اب یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین پر قائم نہ رہو۔ اس وجہ سے یہ طرح طرح کے حیلے اور بہانے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے ہیں، حق کو پہچان گئے ہیں، حق ان کے سامنے کھل کر واضح ہے، اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ کس وجہ سے؟ کفارن حسدم من عند انفسہم، کفر اور حسد کی وجہ سے، جس طرح جو ان کے دلوں میں ہے یا جو ان کے نفسوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، یہاں تک کہ حق ان کے سامنے واضح ہے، حق ان کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، حق ان کے سامنے واضح ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس تم درگزر کرو اور معاف کر دو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح کے جو مضامین ہیں قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی آئے ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 217 میں آتا ہے اسی طرح کا مضمون، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ لَوْ يَرُدُّوا عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ کاش تم بھی اپنے دین سے مڑ جاؤ۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ جس کسی نے کفر اختیار کیا ایمان کے بدلے، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔
انسان بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جب اس طرح کا ماحول ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایک طرح سے سخت صورتحال تھی کہ بعض لوگ ان میں سے پڑھے لکھے ایسے تھے جو کہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر گئے۔ ان کی طرف دیکھ کے مسلمانوں کے دل میں بھی، ان کے اذہان میں بھی شک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ یہ تو اہل علم ہیں، یہ تو پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود یہ اسلام لا کر واپس آ رہے ہیں، اب شاید ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کرو، اور خاص طور پہ اسی طرح کے مضامین سے ریلیٹڈ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل پر یہ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں، یعنی آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بہرحال آپ درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا ہی ایک مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکے۔ کسی بھی تبلیغ کرنے والے کے اندر کہ اگر کوئی اس کی ذات پر یا اس کی بات پر کوئی ایسی بات کہے جو کہ اس کو پسند نہ آئے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی چاہیے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ صبر کریں جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ اور انہیں چھوڑ دیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں بہترین، یعنی کہ اسی طرح سے بہترین اجر کے لیے چھوڑ دیں، اور اجر کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ رب العزت نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں۔ اچھا، پیچھے یہ بھی رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک منٹ ذرا اس کو تھوڑا دیکھ لوں۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حی بن خطب اور ابو یاسر بن خطب یہ دو یہودی تھے، اور یہ کیا کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور اللہ کی آیات سے متنفر کرتے تھے۔ یہ کوٹیشن ایز اٹ از ہے، جیسے لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ کے لکھ لیجئے گا، میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور قرآن سے ریلیٹڈ شک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ اس پر ہی آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے انفارم کر دیا جائے کہ وہ صبر سے کام لیں، اپنے حوصلوں کو نیچا نہ کریں، پست نہ کریں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مزید صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے معاملے میں یا اپنے نفسوں کے معاملے میں آگے بھیجو گے، من خیرٍ تجدوہ عند اللہ، من خیرٍ تمہارے لیے بہتر ہے، یا خیر میں سے، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت اختیار کرو۔ تین چیزیں بتائیں، نماز قائم کرو، نمبر 1، نماز قائم کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ رب العزت کی ایک طرح سے رضا جس میں شامل ہو اور جو واقعی اللہ کی نظر میں قبول ہونے والی ہو، تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب نماز کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو شیطانی طاقتیں اور کفر و شرک انسان کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مال کو پاک کرنے کے لیے اہم ترین کام کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، خاص طور پہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی ایمان کی پختگی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ دونوں کام کر چکو، یا ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم یہ دو کام تم نہ کر سکتے ہو، تو نیکی کرو، اور نیکی میں سبقت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ جب تم دیکھو کہ کسی کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے تو آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح سے آتا ہے قرآن کریم میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، اور اس کے علاوہ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ دو، اللہ کے لیے قرض حسنہ دو، اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرو اور استغفار کرو، یعنی توبہ استغفار کرنا بھی گناہوں کی معافی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلا۔ اور یہ تمام اعمال اگر ایک مسلمان میں بیک وقت ہوں گے، یا یہ تمام کوالٹیز جب ہوں گی، تو کفار اور مشرکین کا حسد اور تکبر ان کے دلوں کو کہیں بھی پھیر نہیں سکے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک وہ دعا بھی حدیث سے پاک میں آتی ہے جو کہ اپنے دلوں کی مضبوطی اور پختگی کے لیے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبتنی قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے یا اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو ثبتنی قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدم رکھ، اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ یہ سب ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ جو یہود و نصارہ کی جو چالیں ہیں، جو باتیں ہیں، مسلمانوں کو اب آگے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، قرض حسنہ دو، اور اللہ کے رضامندی کے لیے نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، تو پھر تم ان کی شرارتوں سے باز رہ سکو گے۔ آگے کیا کہا گیا ہے مزید؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی، ایک منٹ، اچھا یہاں تک ہم نے پڑھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ آگے ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے امیین تھے، ان پڑھ تھے، جو کہ صرف اللہ کے دین کی دعوت سن کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کو غلط فہمیوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک طرح سے الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ تم جنت میں تب داخل ہوگے اگر تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ تم تب داخل ہو سکتے ہو اگر عیسائی ہو جاؤ۔ اب یہ بیچارے کیا کریں، انہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو کہ اسلام لا کے دوبارہ پھر کفر میں آ گئے تھے، یعنی جنہوں نے دیکھا کہ اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اچھا یہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس جائیں۔ تو ان کی طرف دیکھ کے یہ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ یہ تو اہل علم ہے، اب ہم کیا کریں، یعنی کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ان کو ایک طرح سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ تِلْکَ امانیہم، یہ ساری کی ساری ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ قُلْ ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لائے، اور دلیل تو یہ لا نہیں سکتے کیونکہ یہ پہلے اللہ کی بے شمار نافرمانی کر چکے تھے، انبیاء کرام کو قتل کر چکے تھے، کتابیں نازل ہوئی ان کو جھٹلا سکتے تھے، سارا کچھ یہ کر چکے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بے شمار سزائیں بھی بھگت چکے تھے۔ ان کی جو معافی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ انہوں نے تو نہیں معافی مانگی تھی جس وجہ سے معافی ہوئی ان کے انبیاء نے معافی مانگی تھی جن کی وجہ سے ان کو معافیاں بھی ملتی گئیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی غلط فہمی کا یہ شکار ہے۔
اس پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم دلیل لے کر آؤ۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ، تو کیا کوئی جب سپرد کرے گا، وجہہ، اپنے چہرے کو یا خود کو، للہ، اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو وہ محسن ہو اور وہ محسن ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جو محض اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کے تمام امور سر انجام دے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو وہ کبھی گمراہ ہوگا دنیا میں، اور نہ ہی وہ کبھی اپنی راہ راست سے بھٹکے گا۔ اس کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، اور نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور آج چونکہ ویکنڈ ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ یہ مجلس نبوی، آداب مجلس نبوی جو ہم نے پڑھے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آپ نے ایک اسائنمنٹ چھوٹی سی لکھ کے مجھے بھیجنی ہے کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر جو ہم نے آداب پڑھے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کو جو تلقین کی گئی تھی آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی، اب ہم نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، آپ نے مجھے لکھ کے یہ باتیں بتانی ہے کہ اگر ہم اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہماری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، یا ہمارا اپنے استاد کے ساتھ کیا طرز عمل، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی دین سیکھ رہے ہیں، دین سیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو مشکل ہوگی، تو اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ ساری باتیں آپ نے جو ہے مجھے لکھ کے بتانی ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو اپنے طور پہ کتنا سمجھا ہے، کہ آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔